الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم اپنے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ حسب وعدہ سیرت پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کا حمل قرار پاتا ہے، خصوصاً جب کسی عورت کا پہلا حمل ہو، تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ کھانا اچھا نہیں لگتا، مزاج اچھا نہیں رہتا، الٹی اور ابکائی محسوس ہوتی رہتی ہے، اور اس کا صحیح تجربہ ایک عورت ہی کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں حمل کی صورت میں قرار پائی اور آپ اپنے والدہ محترمہ کے پیٹ میں جب
ٹھہرے تو خود حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہونے والا ہے، بالکل اس بات کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، نہ تو مجھے الٹی آتی تھی، نہ مجھے سستی اور کاہلی ہوتی تھی، اور نہ مجھے کھانے دانے سے کوئی نفرت تھی۔ عام طور سے کھانا اچھا نہیں لگتا عورتوں کو، ہر چیز میں ایک بدبو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے بالکل اطلاع نہیں، اور کسی طرح بھی مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ بھی تیار ہو رہا ہے، کسی بچے کا حمل ہے۔ کہتی ہیں کہ پھر اطلاع کیسے ہوئی؟ تو ایک مرتبہ خواب میں سیدنا جبریل امین نے آ کر اطلاع دی اور فرمایا کہ آمنہ، جانتی ہو تم اپنے پیٹ میں کس بچے کو پال رہی ہو جو 1,24,000 نبیوں کا امام ہوگا، اور جو اس زمین پر آنے والا سب سے بابرکت اور خوش قسمت انسان ہوگا، اس امت کا آخری نبی ہوگا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے اس بات کی خبر ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کی ابتدا میں پریشانیوں کا آنا یہ تو فطری چیز ہے نا، اس سے کوئی عورت مستثنا ہو ہی نہیں سکتی، اور اس سے کوئی عورت بچ ہی نہیں سکتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت آمنہ کو ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی تھی؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو بچہ آمنہ کے بطن میں پرورش پا رہا تھا، جو حمل حضرت آمنہ کے پیٹ میں قرار پایا، وہی بچہ تو دنیا میں آ کر لوگوں کو تعلیم دینے والا تھا نا، اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے امی کو تکلیف نہ دو، اپنے امی کو برا بھلا نہ کہو، اپنی امی کو پریشان نہ کرو، اپنی ماں کو نہ کہو، اپنی ماں کو گالیاں نہ دو، اپنے ماں کے سر کے اوپر ہاتھ نہ لے جاؤ، اپنے ماں کا خیال رکھو۔ اگر حالت حمل میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی تو مشرکین مکہ کی زبان سے اس جملے کا نکلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ چلا ہے مجھے ماں کے حقوق بتانے، اور خود تیری ماں جب تو پیٹ میں تھا اتنی پریشان ہوتی تھی۔ اللہ نے وہاں بھی حفاظت فرمائی، کہا میرے محبوب کو کوئی کسی سمت سے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، کاروبار میں، تجارت میں، اپنوں میں، غیروں میں، کوئی آدمی ایسا پیدا نہ ہو جو میرے محبوب میں نقص نکالے۔ اس لیے ہر نقص سے پاک صاف رکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں اسی حالت میں 6 ماہ کی مدت گزر گئی، اب والدہ محترمہ کا امتحان شروع ہوا۔ دادا عبد المطلب کے امتحان کا واقعہ بھی آپ نے سنا، حضرت عبداللہ پر جو کچھ بیتی وہ بھی آپ نے سنا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے خاندان کے 3 لوگوں کا پہلے اللہ نے امتحان لیا اور پھر اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اب باری آئی اماں کی۔ جب حمل کو 6 ماہ کی مدت گزر گئی اور شادی کو 6 ماہ کی مدت گزر گئی، تو مکہ المکرمہ سے ایک تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا تھا کاروبار کے لیے۔ حضرت عبداللہ نے سوچا کہ پہلے اکیلے تھا، اب بیوی ہو گئی، بچے آئیں گے، چلو تھوڑا کما کر لاتے ہیں تاکہ بیوی بچوں کے کام آ جائے۔ لہذا تجارت کی غرض سے جانے کا پکا ارادہ بنا لیا۔ اب ادھر جب حضرت آمنہ کو پتا چلا کہ 6 مہینہ تو شادی کو گزرا ہے،
اور یہ تجارت کے لیے جانے کا ارادہ بنا لیا تو تھوڑا سا چہرے پہ غم آ گیا. اور کیوں نہ آتا، نیا دولہا ہے، 6 ماہ کی مدت فقط گزری ہے، اور پہلے کا سفر مہینہ 2 مہینے کا نہیں ہوتا تھا بلکہ 6 7 8 مہینے کا ہوتا تھا. لوگ پیدل جاتے تھے، اونٹ سے جاتے تھے، اور اونٹ کی رفتار کیا ہوتی ہے وہ آپ جانتے. اور مکے سے ملک شام. تو جدائی کی یاد آئی حضرت آمنہ کو، پریشان ہو گئی. حضرت عبداللہ نے سمجھ لیا، عقل مند تھے نا، سمجھ گئے کہ آمنہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی، اور آمنہ میری نئی نویلی دلہن، میری جدائی کا غم محسوس یہ ہوتا ہے کہ برداشت نہیں کر پائے گی، لہذا سامنے آئے اور پھر تسلی دینے لگے. ارشاد فرمایا آمنہ فکر نہ کر، غم نہ کر، میں تیرا شوہر، تو میری بیوی. میں ملک شام تجارت کے لیے روانہ ہوتا ہوں، ایک وعدہ مجھ سے کرو، میں ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں. ارشاد فرمایا وعدہ کرو، جب میرے اونٹ کی گھنٹی بجے گی، جب میری اونٹ واپس تمہارے گھر کے طرف آئے گی، تم غسل کر لینا، نئے نئے کپڑے پہن لینا، خوشبو لگا کر دروازے پہ آ کر کھڑی ہو جانا. میں آواز دوں گا، تم نئے جوڑے میں کھڑی ہو کر دروازہ کھولنا. کیا حالت آمنہ کی ہوئی ہوگی. کہنے لگے عبداللہ فکر نہ کرو، میں تجارت سے بہت جلد لوٹ کر آؤں گا، میں تجارت سے بہت جلد سج دھج کر آؤں گا. تم نئے کپڑے پہن لینا، دروازہ کھول کر پیچھے کھڑی ہو جانا، میں جب اندر داخل ہو جاؤں مجھے سلام کرنا. عجیب منظر رہا ہوگا اور عجیب و غریب انداز رہا ہوگا، اسے کون جانے. اسے تو وہی میاں بیوی جانتا ہے جو ایک دوسرے پہ اپنی جان قربان کرنا جانتے ہو. یہ احساس اسی بیوی کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے مرتی ہو اور جیتی ہو، اور یہ احساس اسی شوہر کو پیدا ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے دکھ سکھ کا خیال رکھتا ہو. ہم جیسے کمظرف شوہر کیا جانے کہ جدائی ہوتی کیا ہے. جو صبح دوپہر شام 10 گالیاں دیتا ہو، صبح دوپہر شام 10 لاتیں مارتا ہو، وہ بھلا سفر پہ جائے تو بیوی تو دعا کرے گی اللہ اسے سفر سے واپس گھر نہ بھیجیو، قبرستان بھیج دینا. کیوں؟ واپس آئے گا پھر مارے گا، پھر میری ماں بہن کی گالی دے گا، تو اس سے اچھا ہے یہ مر جائے واپس نہ آئے. آج ایک عام مزاج شوہر کا بن چکا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، حکمراں بن جاتا ہے، گویا کہ یہ بیوی نہیں بلکہ اس کی غلام ہے، باندھی ہے، خرید کر لایا ہے. تو بھلا اس بیوی کے دل میں شوہر کا پیار کیا آئے گا، وہ کیا محبت آئے گی، سوچ کر تو دیکھو. رونے لگی، آنسو پوچھتے رہے عبداللہ اور تسلی دیتے رہے. گھبراتی کیوں ہو، میں بہت جلد واپس آؤں گا، تم نئے نئے کپڑے پہن لینا، غسل کر لینا اور سرما لگا لینا، خوشبو لگا لینا، اور جب میرے اونٹ کی گھنٹی دروازے پہ بجے تو آ کر دروازہ کھول دینا. اللہ اکبر. 18 سال کا نوجوان شوہر
اور 16 سال کی نوجوان بیوی اور حالت حمل سے روانہ ہوئے۔ کئی ماہ کے بعد قافلہ کے واپسی کی اطلاع ہوئی مکہ المکرمہ میں۔ تمام عورتیں خوشیوں میں جھوم رہی تھیں، میرا شوہر آ رہا ہے، میرا شوہر آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ بھی جلدی سے جا کر غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اور دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی کہ عبداللہ کے اونٹ کی گھنٹی بجے گی اور ہم دروازہ کھول دیں گے۔ صدیوں کی محبت اکٹھے ہو رہی تھی، جمع ہو رہی تھی، نہ جانے کیا کیا ارمان، کیا کیا جذبات، کیا کیا خیالات آمنہ کے دل میں آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آج میری تیری حالت بنی، آج میری تیری یہ حالت بنی۔ مکان میں آتا ہے، بیٹا بھی ڈر گیا، بیٹی بھی ڈر گئی، بیوی کانپتی رہتی ہے، چھپ چھپ کر زندگی گزارتی ہے، تیری صورت دیکھا کرتی ہے، تجھے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی یوں مارا، کبھی یوں مارا، کبھی بیٹی پہ ظلم، کبھی بیٹوں پہ ظلم کیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، انسان کب بنو گے؟ تمام قافلے واپس آ گئے، کسی کا بیٹا خوشی میں جھوم رہا ہے، کسی کی بیوی خوشی میں پاگل ہو رہی ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، حضرت آمنہ دروازے پہ جا کر کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر، جب رات کا اندھیرا چھا گیا، انتظار بھی کافی ہو گئی۔ جب سارے قافلے آ گئے، حضرت عبد المطلب نے لوگوں کو بھیجا، ارشاد فرمایا، او لوگوں، میرے عبداللہ کی خبر لو، وہ اب تک کیوں نہیں آیا؟ محلے میں پڑوسیوں کے گھر بھیجا، دوستوں کے گھر بھیجا، ساتھیوں کے گھر بھیجا، فرمایا جاؤ پوچھو تو صحیح، میری بیٹی آمنہ کب سے انتظار کر رہی ہے، میرا بیٹا اب تک کیوں نہیں آیا؟ بڑی دردناک خبر یاروں نے سنائی اور لوگوں نے کہا عبد المطلب کیا بتاؤں، قافلہ واپس آ رہا تھا، عبداللہ بیمار پڑ گئے، مدینہ المنورہ میں اپنے نانا کے گھر رک گئے۔ یاد ہے نا نانیہال کہاں تھا حضرت عبداللہ کا؟ پچھلے جمعہ بیان کیا نا اللہ کے بندے، اتنی جلد بھول جاؤ گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ حضرت عبد المطلب نے نکاح کہاں کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب کا سسرال کہاں تھا؟ اب پھر پچھلے جمعہ کا بیان شروع کروں۔ حضرت عبداللہ کی امی مدینہ المنورہ کی تھی یا نہیں؟ تو مدینہ نانیہال بھی ہوا اور سسرال بھی ہوا، مگر سسرال والوں کے مقابلے میں نانا نانی کو پیار زیادہ ہوتا ہے نا۔ فوراً اپنے نواسے کو روک لیا اور قافلہ والوں سے کہا کہ جاؤ عبد المطلب سے کہہ دو کہ جب طبیعت ٹھیک ہوگی تو واپس مدینہ بھیج دوں گا، واپس مکے بھیجوں گا، جاؤ۔ اب اپنے بڑے صاحبزادے کو حضرت عبد المطلب نے، جن کا نام حارث تھا، کہا کہ جاؤ اور دریافت کرو اور دیکھو کیا حال ہے عبداللہ کا۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت حارث نکلے اپنے معصوم چھوٹے بھائی کی خواہ خبر گیری کے لیے، ابھی راستے میں مدینہ المنورہ سے دور ہے۔ ایک آدمی نے اطلاع دی، او حارث کہاں جا رہے ہو؟
کہا میرا بھائی یہی قیام پذیر ہے، میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، میں اپنے بھائی کو لینے جا رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچے پتہ چلا عبداللہ کو انتقال کیے ہفتہ گزر گیا، ہم لوگوں نے دفن بھی کر دیا۔ لوگوں سینے پر ہاتھ رکھو، اپنے دل کو گواہ بنا کر پوچھو، ایک نئی نویلی دلہن کا اس سے بڑا امتحان اور کیا ہوگا؟ ایک نئی نویلی دلہن کی آزمائش اس سے بڑی کیا ہوگی؟ کیا وعدہ کر کے گئے تھے اور کیا حالت ہوئی؟ حارث روتے ہوئے واپس آئے، عبد المطلب کا کلیجہ پھٹ گیا، جگر منہ کو آ گیا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی، او عبداللہ میں نے کیا جرم کیا، کیا کہہ کر گئے تھے، مجھے دنیا میں چھوڑ کر خود کیوں سو گئے؟ میرا جوڑا جو نیا پہنی ہو کون دیکھے گا، کسے دکھاؤ؟ ساری زندگی انتظار کرتی رہتی، شاید میرا عبداللہ اب آئے، میرا عبداللہ اب آئے۔ او عبداللہ میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، مجھ سے روٹھ کر کیوں چلے گئے؟ کون جانے اس کو، اور اس جذبات کی ترجمانی سوائے عورت کے کون کر سکتا ہے؟ کیا آمنہ کے دل پہ کیا نہیں گزری ہوگی؟ ہائے ہائے، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جس شوہر کے آمد کا انتظار ہے، اللہ غنی اس کے موت کی خبر آ رہی ہے۔ چھ ماہ کی عمر ہے، اللہ اکبر، 6 مہینے کے صاحبزادے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یتیم ہو گئے، ابا کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ پھر حضرت آمنہ اپنے گھر میں رہنے لگی، کیا کرتی؟ اللہ اکبر، اور غریبی اتنی کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے مٹی کا تیل تک نہیں تھا کہ میں چراغ جلاتی۔ لوگ سیرت بیان کرتے، سیرت نہیں بیان کرتے، نہ آج سیرت لوگ بیان کرتے ہیں نہ لوگ سیرت کو سنتے ہیں، بس واہی تباہی بولے اور چلے، جلسہ ختم۔ اور کبھی غور تو کرو کہ جس پیٹ میں ساری کائنات کا شہنشاہ آ رہا ہے، وہ عبداللہ دنیا سے چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ ساری کائنات کو جو خوشحالی دینے کے لیے آ رہا ہے، آج اسی کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں۔ مولا کریم کی اس قدرت پہ، اس نقطے پہ اور اس باریکی کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بہت سارا ہوتا ہے، لیکن یہ کیوں ہوا؟ کوئی بات تو ہوگی نا۔ فرمایا اصل میں بچے کی جب ولادت ہوتی ہے نا تو پرورش کی ذمہ داری باپ پہ آتی ہے۔ کس پہ آتی ہے؟ باپ پہ۔ اور پرورش کی ذمہ داری باپ پہ آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باپ جب پرورش کرے گا تو بیٹے پر باپ کا احسان ہوگا۔
اور میں اپنے نبی پر دنیا کے کسی آدمی کا احسان ڈالنا نہیں چاہتا، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا میں نے باپ کا سایہ ولادت سے پہلے اٹھا لیا، تاکہ باپ کل ہو کر کے یہ نہ کہے کہ محمد میں نے تیری پرورش کی۔ باپ کا احسان بھی نہیں، فرمایا اسی لیے ہم نے آپ کو یتیم کر دیا، تاکہ کل ہو کر دنیا یہ نہ کہے کہ محمد تیرے اوپر تیرے باپ کا احسان ہے۔ گھر میں رہنے لگی حضرت آمنہ، لوگوں نے آ کر کے ساس اماں محلے کی عورتوں نے گلا شکوہ کیا حضرت عبد المطلب کی بیوی سے، آ کر کہا کہ دیکھو ماں، تمہاری بیوہ یہ ہے نا آمنہ، اس کا شوہر انتقال کر گیا، یہ خوشبو لگاتی ہے، اور ایسی خوشبو جو مکے میں کہیں نہیں ملتی، عجیب خوشبو لگاتی ہے، اور خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے، ذرا پوچھو تو صحیح کہ یہ خوشبو اسے کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت عبد المطلب کی بیوی حضرت آمنہ کی ساس بال نوچتے ہوئے عبد المطلب کے پاس پہنچی، کہا کیا جی ناک کٹ گئی، اتنا باعزت گھرانہ ہے تمہارا اور اتنے باعزت ہم لوگ ہیں، اور یہ بہو نے تو ناک کٹوا دی ہماری۔ عبداللہ کا انتقال ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، یہ آج تک خوشبو لگاتی ہے۔ ہوتی ہے نہیں بڑھیا زہر کی پریا، کچھ فسادی مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں جو آگ لگانے میں بڑا مزہ آتا ان کو۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا، کہا کہ بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں مگر شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے، مگر مجبوری ہے ہماری، پوچھنا پڑتا ہے۔ کہنے لگے بیٹی، ہاشمی گھرانے کی چشمے چراغ ہو، بڑے باعزت گھرانے کی بہو ہو، مسجد بیت اللہ کے متولی کی بہو ہو، بڑی عجیب بات میں نے سنا ہے، اب تو ایسا لگتا ہے میں شہر میں گھومنے کے لائق بھی نہ رہوں گا، یہ بتاؤ یہ خوشبو تمہیں کون لا کر دیتا ہے؟ آخر وہ کون آدمی ہے، کہاں سے خوشبو لا کر دیتا ہے جو تم لگایا کرتی ہو؟ حضرت آمنہ رونے لگی، سر جھکا کر کانپنے لگی اور کہنے لگی ابو جان رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے جو عبداللہ کی موجودگی میں عطر لگائی پھر آج تک عطر کی صورت نہ دیکھی۔ میرے ابا کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب سے عبداللہ دنیا سے گیا میں نے کبھی دروازے کے باہر قدم نہ رکھی۔ میں کسے جانتی ہوں، مجھے کیا پتا ادھر کیا ہوتا ہے، وہ تو عبداللہ دنیا سے گئے، اس کے ساتھ میری زندگی کی خوشبو چلی گئی۔ کہا کہ خوشبو تو اب بھی آ رہی ہے تمہارے بدن سے، اور یہ تو عجیب خوشبو ہے، نہ مشک ہے، نہ عنبر ہے، نہ گلاب ہے، نہ چمپا ہے، نہ چنبیلی ہے، یہ تو عجیب خوشبو ہے، اور تو کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں لگایا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی، یہ پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا میرا ابا جان، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں شروع ہوا ہے، جس دن سے اس بچے کی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، میں سانس لیتی ہوں خوشبو اندر سے باہر آتی ہے۔ میرا کیا قصور ہے، میرا کیا جرم ہے، میں اس بچے کو کیا کروں؟ میں منہ پر ہاتھ رکھتی ہوں خوشبو باہر آتی ہے۔
کہنے لگی اگر اس سے بڑی ایک بات اور کہہ دو تو عبد المطلب تم یوں کہو گے آمنہ پاگل ہو گئی۔ کہنے لگی ابو جان کیا بتاؤ، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں شروع ہوا ہے میں راستے پہ جب چلتی ہوں درخت کی ٹہنیاں جھک کر سلام کرتی ہے۔ ابو جان میں تمہیں کیا بتاؤں، جب اسے لے کر میں باہر نکلتی ہوں آسمان سے چاند زمین پہ آ کر سلام کرتا ہے۔ میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ اگر اس بچے پہ درخت بھی دیوانہ ہو جائے، اگر اس بچے پہ چاند بھی دیوانہ ہو جائے، اگر اس بچے پہ خوشبو بھی مست ہو جائے، جرم میرا کیا ہے، قصور میرا کیا ہے؟ ہائے ہائے سیرت کے سننے والوں، مسلم قوم اندازہ لگاؤ تم کس بابرکت اور کس باعظمت نبی کی امت ہو۔ بن مانگے اللہ نے اس نبی کی امت نہیں بنایا، اللہ کا کوئی احسان نہیں تم پہ، لیکن آج اس مقدس اور اس بابرکت نبی کی امت کی حالت غیروں سے بدتر ہو گئی۔ آج جینے کا راستہ بھول گئے، جینے کا طریقہ تمہیں یاد نہیں رہا۔ کبھی کبھی تنہائی میں جا کر سوچا کرو کہ ہم اتنے اچھے بابرکت باعظمت خوش قسمت نبی کی امت ہیں، ہم کوئی معمولی آدمی ہیں، ہمارا مقابلہ اس زمین پہ آسمان کے نیچے کون قوم کر سکتی ہے؟ پھر اللہ کا شکر کیا کرو، اللہ بن مانگے بغیر جھولی پھیلائے اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا، تیرا اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے؟ حضرت آمنہ کہنے لگی عبد المطلب اور سنو، جب میں دھوپ میں نکلتی ہوں آسمان پہ بادل میرے سر پہ سایہ کر کے چلتا ہے، نو ماہ کی مدت گزری، حضرت آمنہ مکان میں اکیلے پریشان ہیں، اکیلے لیٹی ہوئی ہیں، ڈلیوری کا احساس ہوا، چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے کوئی نظر نہیں آ رہی، پورا گھر خالی پڑا ہے اور اس میں حضرت آمنہ اکیلا لیٹی ہیں۔ اچانک تھوڑی سی آنکھ لگی، اونگ آئی، جب آنکھ کھولا تو دیکھا اللہ اکبر، تین عورتیں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اور ایک پاؤں کی طرف بیٹھی ہیں، اور حضرت آمنہ کہتی ہیں اتنی خوبصورت اور اتنی لمبی لمبی عورتیں میں نے پورے مکے میں پوری زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں، اتنی خوبصورت تھی، بے پناہ حسن و جمال کی پیکر، اور دونوں طرف دو اور ایک پاؤں کی طرف بیٹھی ہیں، اور حضرت آمنہ کی آنکھ کھلی تو ان تینوں نے کہا کہ آمنہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کی تسلی کے لیے، کہا آپ فکر نہ کیجئے، آپ ہمیں دیکھ کر گھبرائیے مت کہ دروازہ تو بند ہے، یہ آئی کدھر سے؟ کہا کہ یہ جو آپ کے پیٹ میں بچہ ہے نا اور جس کی ڈلیوری چند لمحے میں ہونے والی ہے، ہم تینوں عورتیں ان کی بیوی ہیں جنت میں، تینوں ہم بیوی ہیں جنت کے اندر، اللہ رب العزت نے ہمارا نکاح ان سے کر دیا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی آسیہ،
دوسری نے کہا کہ میں عیسیٰ کی اماں مریم ہوں، اور تیسری کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن فاطمہ ہوں، اور ہم تینوں کا نکاح اللہ رب العزت نے آسمان میں جنت کے اندر اس آنے والے بچے سے کیا ہے جو اس کائنات کا سب سے آخری نبی ہوگا اور تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا کبھی، اور نہ حضرت آسیہ کو فرعون کبھی ہاتھ لگا پایا، اور حضرت فاطمہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے وہ تو کنواری تھی جو دنیا سے رخصت ہوئی، اور اس کی تائید خود اس روایت سے ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا تھا، خدیجہ جانتی ہو اللہ نے جنت میں ان تینوں سے میرا نکاح فرمایا ہے، اور یہ تینوں جنت میں تمہارے علاوہ میری بیوی ہوگی، یعنی آپ بھی رہیں گی اور یہ لوگ بھی رہیں گے۔ اب پھر اس کے بعد ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، ایک نے اس میں سے پڑھا، دم کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت آمنہ کو پلایا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی یہ نکل کر گئی ہیں اور ادھر مشرق و مغرب کے اندھیرے کو چمکا کر، کفر و ضلالت کے اندھیرے کو مٹا کر ایمان کا نور پھیلانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کا سردار آیا۔ بالاتفاق علماء لکھا ہے کہ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے سحری کا وقت تھا، اور پیر کا دن، اور سحری کا وقت، پیر کا دن۔ آپ اس نقطے پر بھی غور کرو، اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کرو، اور اس بات کو بھی لکھو۔ آپ سیرت سننا کمال نہیں ہے بلکہ اس کو محفوظ کرنا کمال ہے۔ سحری کا وقت رات کے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سحری کا وقت جب رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے تبھی تو شروع ہوتا ہے نا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ بچہ جو اس وقت دنیا کے اندر آیا ہے یہ کفر کے اندھیرے کو مٹا کر ایمان کی روشنی پھیلائے گا دنیا میں۔ جب دن آتا ہے تو اجالا آتا ہے، اسی بات کی طرف اشارہ تھا، اور یہی ہوا۔ ادھر آمنہ کا لخت جگر دنیا میں آیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، بے شمار حدیث کی کتابیں موجود ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے آمنہ کا در یتیم جس وقت دنیا میں آیا تو سجدے کی حالت تھی۔ ارشاد فرمایا حضرت آمنہ نے آنکھوں نے دیکھا جس وقت یہ بچہ دنیا میں آیا ہے پوری دنیا میں سے روشنی پھیل گئی جو روشنی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ادھر ہندوستان میں جو بت کھڑے تھے، پاکستان میں جو بت کھڑے تھے، پوری دنیا کے کونے کونے میں جتنے بھی بت کھڑے تھے، بیت اللہ میں 360 بت جو کھڑے تھے، ادھر آمنہ کا لاڈلا آیا اور ادھر سارے بت ٹوٹ کر زمین پہ گر گئے۔ سارا بت پوری دنیا کا ٹوٹ کر زمین پہ گر گیا۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ جب خانہ کعبہ میں گئے تو دیکھا کہ ارے جتنا بت کل رات میں کھڑا تھا اس وقت تو سب سجدے میں، سب ٹوٹا ہوا۔ ابو جہل نے ایک بڑے بت کو ایسے پکڑا کمر اور ایسے کھڑا کر دیا، ہاتھ ہٹایا پھر ٹوٹ کے گر گیا۔ 3 مرتبہ ابو جہل نے ایسا کیا ہے۔ جب چوتھی مرتبہ کھڑا کرنے لگا تو بت کے پیٹ سے آواز آ رہی تھی، ابو جہل مجھے کیوں کھڑا کرتا ہے؟ اب مجھے دنیا میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، مجھے توڑنے والا دنیا میں آ گیا، مجھے کھڑا نہ کر۔
اب تو کتنا بھی کھڑا کرے گا لیکن میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اب تو مجھے ٹوٹنا ہے۔ اور ہم لوگ بڑے شوق سے بت کھڑا کرتے ہیں تو نبی کی امت، لیکن بت کھڑا کرتے، یہ جو اسٹیچو بناتے ہو نا آپ لوگ، ٹیپو سلطان شہید کی اور فلانے کی ڈھکانے کی اور فلانے جی کی، یہ سب بت ہیں۔ یہ کسی کو بھی بنانے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اسلام میں جب ایک تصویر آرٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کو مجسمہ اسٹیچو بنانے کی اجازت کہاں مل گئی؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ ایک تصویر کسی جاندار کی آدمی نہیں بنا سکتا۔ جب یہ حرام ہے تو کسی آدمی کی تصویر بنانا دیواروں پہ اور اس کا اسٹیچو بنا کر سرکل پہ کھڑا کر دینا، اس کا مجسمہ بنا کر کے لگا دینا، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ یہ بھی حرام ہے۔ نبی آیا بت توڑنے کے لیے اور ہم لوگ بت بناتے پھر رہے ہیں۔ یہ تصویر ہے، یہ بھی تو ہے نا، یہ تمہاری بیٹی کا بت ہے، یہ تمہارے بیٹے کا بت ہے، یہ تمہارے ابا کا بت ہے، یہ تمہاری اماں کا بت ہے، یہ سب بت ہیں۔ یہ بت کہتے کسے ہیں؟ کسی آدمی کی شکل کو متصور بنانا اسی کو بت کہتے ہیں۔ اور ہے کیا یہ؟ تو کبھی بت تصویر کے ذریعے بنائی جاتی ہے، کبھی موبائل کے ذریعے بنایا جاتا ہے، کبھی کیمرہ کے ذریعے بنایا جاتا ہے، کبھی مٹی سے بنایا جاتا ہے، لیکن ہے یہ سب کے سب بت، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کس کی تصویر ہے؟ کہا کہ وہ چھوٹا بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا نا، اس کی تصویر ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنے موبائل میں رکھ لیا ہے، پیار سے رکھ لیا ہو۔ اللہ کے بندے، حرام چھوٹا ہو یا بڑا، حرام تو حرام ہی ہوتا ہے نا۔ کوئی اگر کہے پیار سے پاخانہ کھا لو گے؟ پاخانہ نہیں کھا سکتے پیار سے تو حرام کیوں کرتے ہو پیار میں؟ شادی محلوں میں آ کر کے دیکھو، بڈھا بڈھی جوان چھوکرا سب ناچتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور دو کتا دو طرف کھڑا ہو کر کے ویڈیو کرتا رہتا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان ہو، تم سرکار کی امت ہو۔ ہائے ہائے، کہاں جا کر مرو گے مسلمانوں؟ کہاں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہو؟ کچھ تو شرم کرو نا، کچھ تو حیا کرو نا۔ اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونے سے شرماؤ، شرم کرو۔ کیا جواب دو گے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے سختی کے ساتھ منع کیا اور تم پیار میں ساری حرکتیں کر رہے ہو؟ پیار میں کوئی حرام جانور کا گوشت نہیں کھاتا، جیسے وہ حرام یہ بھی حرام۔ دو گنڈا کھڑا ہوگا، جنٹل مین، اور عام طور سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ویڈیو گرافی کرتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں عام طور سے۔ اور آج اس غیر مسلم کے سامنے بیٹی آئے، بیٹا آئے، جوان آئے، بوڑھی آئے، اللہ اکبر، بہو آئے، ماں آئے، بیوی آئے، اللہ کے بندو شرم کرو، اللہ سے شرماؤ۔ ہم سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے تو شرم کرو نا۔ کب تم شریعت کا لباس پہنو گے؟ کب آپ شریعت پہ چلنا سیکھو گے؟ اللہ اکبر، امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اما عائشہ کی عمر چھوٹی ہے، مکان میں داخل ہوتے ہوتے اپنا پیر پیچھے کھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ کالی کملی والے حضرت عائشہ کے مکان میں جانے سے پہلے رک گئے، چہرے پہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، میرے محبوب کیا جرم ہو گیا؟
میرے محبوب کیا غلطی ہو گئی، کیا قصور ہو گیا، کیوں دروازے پہ رک گئے؟ فرمایا عائشہ یہ جو پردہ ٹنگا ہے اس پردے پہ تتلی کا فوٹو ہے۔ فرمایا عائشہ میں آنے کی اجازت تو نہیں مانگتا، اگر مجھے بلانے کی تمنا ہے پہلے اس پردے کو ہٹاؤ جس گھر میں زیرو کی تصویر ہو، آمنہ کے بیٹے کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تتلی کی تصویر ہو اور گھر میں داخلہ منع، حدیث پاک کے اندر منع، اور آج تم اپنے بیروؤں کو اپنے گھر کے شوکیسوں کو کتا، سور، بلی اور بندر سے سجاتے ہو۔ کتنے چھوٹے چھوٹے پتھر کے رینگے بنے ہوئے، یہ کیا کتا ایک طرف رکھا ہوا، یہ کیا بلی، یہ کیا ہے خنزیر، یہ کیا ہے حرام جانور، یہ کیا ہے وہ، یہ کیا ہے وہ، پورے شوکیس کو سجا کر کے رکھتے ہو۔ اندھے ہو کیا؟ شریعت نہیں معلوم، اسلام نہیں معلوم، قانون نہیں معلوم، اور وہ بیٹی نے لا کر کے رکھ دیا ہے۔ بیٹی تجھے جہنم میں جانے سے بچا رہی ہے؟ یہ سب بت ہیں، یہ کتے بلی کی تصویریں، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ سب کے سب بت ہیں، تم اپنے گھروں میں بت کو پالتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کا وعدہ کیا، فرمایا کہ میں فلانے وقت آ رہا ہوں، اما عائشہ کے ساتھ آپ گھر میں تشریف فرمائیں۔ ٹائم ختم ہو گیا، جبریل کی آمد نہیں ہوئی، آپ پریشان ہو کر باہر نکلے تو دیکھا کہ دور جبریل امین کھڑے۔ فرمایا جبریل کیا بات ہوئی؟ کہا کہ آپ کے گھر میں جو پردہ ہے نا اس پہ تتلی بنی ہے، اور جس گھر میں تصویر ہوتی ہے رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا، میں کیسے آ جاؤں چاہے نبی کا گھر کیوں نہ ہو، اور تیرے گھر میں آ رہے ہیں پورے انڈیا کے فرشتے۔ تو بابا کی تصویر ٹی وی پہ رکھ لے اور نانی کی تصویر شوکیس میں لگا لے اور اماں کی تصویر وہاں رکھ لے اور بیٹا کی تصویر یہاں رکھ لے، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سارا فرشتہ تیرے گھر میں آنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ آج مسلمانوں کے گھر میں کیا مسلمان، کیا ایمان، کیا اسلام ہے لوگوں؟ موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو۔ لاڈ میں، پیار میں حرام نہیں کرتے، یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے۔ فوراً اپنے گھروں سے بتوں کو نکالو، ان تصویروں کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تمام بت زمین پہ گر گئے۔ ابو جہل سے بت کہنے لگا او ابو جہل مجھے کھڑا نہ کر، مجھے ٹکڑے کرنے والا آ گیا، مجھے دنیا سے مٹانے والا آ گیا، خبردار آج سے مجھے کھڑا ہونے کی اجازت کوئی نہیں۔ بڑی شان کا بچہ آیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ناف سے لے کر ماں کے پیٹ تک ایک آنت جڑی ہوتی ہے، مگر آمنہ کا در یتیم جو آیا وہ آنت بھی نہیں۔ عجیب عجیب چیز ہے، عجیب انداز ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا۔ اور سنو، جتنے بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو جسم پہ گندگی لگی ہوتی ہے اندر کی، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو خود آمنہ کہتی ہیں کہ جسم کے کسی حصے پر گندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔
اور سنو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفتون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ شدہ، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اماں کے پیٹ سے ختنہ شدہ دنیا کے اندر بھیجا تاکہ میرے محبوب کے پردے کے مقام کو کوئی مخلوق نہ دیکھے۔ مکمل انسان بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، مکمل انسان بنا کر کے اللہ رب العزت نے ہر طرح سے، ہر سمت سے، ہر جہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ مختوم دنیا کے اندر بھیجا تاکہ میرے محبوب کی شرمگاہ پہ کسی انسان کی نظر نہ پڑے۔ مردوں کو جتنا جسم چھپانا فرض ہے، پوری زندگی میں، پوری زندگی کی بات کہتا ہوں، نبوت سے پہلے کے 30 سال اور نبوت کے بعد کے 23 سال، کتنے ہوئے؟ 63 سال۔ 63 سالہ زندگی میں کسی مائی کے لال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اوپر اور کمر کے نیچے نظر نہیں ڈالی، پوری زندگی۔ اور یہی اس امت پہ فرض کیا گیا کہ ناف سے نیچے اور گھٹنے تک یہ ستر عورت کہلاتا ہے، جس کا چھپانا فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے محبوب کی محبوب بیوی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کی قسم تمام عمر میں کبھی بھی جتنی دن میں اپنے محبوب کے ساتھ رہی کبھی ستر عورت پہ عائشہ کی نظر بھی نہ پڑی۔ اندازہ لگا، ہم آج ننگے پھر رہے، ننگے پھر رہے ہو نہیں؟ کبھی ہاف پینٹ پہن کے فٹ بال کھیلے گا، کبھی ہاف پینٹ پہن کر کے غسل کرے گا، کبھی کام کرے گا۔ اللہ کے بندو چھپانا واجب ہے، ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ یہ عورت کا ٹخنوں کے نیچے تک اور مرد کا گھٹنے سے اوپر تک، عورت کے سر کے بال سے لے کر ٹخنے کے نیچے تک یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ آج ہماری بڑی بڑی بچیاں ایسے ایسے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں جس میں اسکرٹ پہن کر کے جانا پڑتا ہے۔ غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، ایسے تعلیم کو آگ کیوں نہیں لگا دیتے جو اسلام کو، شریعت کو دھو کر رکھ دینے والی تعلیم ہو۔ اور لوگ شوق سے عیسائیوں کے، کافروں کے اسکول میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے اسکول کالجز جہاں پردے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں ڈالتے بھی نہیں، یہاں اچھی تعلیم نہیں ہوتی۔ اچھا تو یہاں اچھی تعلیم نہیں ہوتی، تیری بیٹی کی عزت تو ہے، لیکن وہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے، اسلام کا جنازہ تو نکل رہا ہے۔ تالام کے تمام آلائش گندگی اور ناپاکی سے پاک رکھا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ میرے گھر میں 14ویں کا چاند آیا ہے، فوراً آئے تو دیکھا کہ سفید چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں، مگر وہ چادر بس یوں ہی رکھی تھی، روشنی تو چادر کے باہر آ رہی۔ چہرہ کھولا گیا، عبد المطلب نے گود میں لیا اور سینے سے لگا کر بیت اللہ کو روانہ ہوئے اور کہتے گئے، او اللہ کے بندو، زمین پر اس سے زیادہ خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جو آتا وہی تعریف کرتا چلا جاتا، ہر آنے والا کہتا بڑا خوبصورت ہے، دوست بھی کہتے بڑا خوبصورت ہے، دشمن بھی کہتا بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا عبد المطلب ساری دنیا تعریف کرتی ہے، اس کا نام محمد رکھو۔
آسمان پر میں نے اس کا نام احمد رکھ دیا، توریت میں احمد نام ہے، انجیل میں احمد نام ہے، زبور میں احمد نام ہے، اب اس کا نام محمد رکھو۔ آسمان والے اس کو احمد کہتے ہیں، زمین والے اس کو محمد کہتے ہیں۔ آسمان والوں کے لیے احمد اور زمین والوں کے لیے محمد، دونوں کا معنی سمجھا دوں، یاد رکھ لو۔ احمد کہتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف کرتا ہو۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی تعریف اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کرنے والا ہو، اس کو احمد کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی تعریف کسی نے نہیں کیا، لہذا آپ احمد ہیں۔ اور محمد کہتے ہیں اسے کہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں ہوئی، لہذا آپ محمد ہیں، احمد بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ محمد بھی ہے۔ ان دونوں ناموں کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد نام رکھ کر شراب خانے میں چلے جائیں، شراب کا الگ گناہ ملے اور نام کی توہین کا الگ گناہ ملے۔ بچنی چاہیے کہ میرے محبوب کے نام کی توہین نہ ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ واقعہ سیرت کی مستند اور معتبر کتابوں سے، تاریخ اور سیر کی مستند کتابوں سے آپ حضرات کے سامنے تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ صرف سننے سنانے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، چاہے ساری زندگی سنتے رہو آپ اور کہتے رہو ہم محمد کے عاشق ہیں، ہم محمد کے دیوانے ہیں۔ ارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو عجائبات اور عجوبہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، آئندہ جمعہ کو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔